علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی بیت العتیق۔ یہ سارے احکام تم نے سن لیے، اور جو آدمی اللہ کے عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یقیناً یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے، دلوں کا تقویٰ ہے۔ تمہارے لیے ان چوپائے جانوروں میں فائدے ہیں، مقررہ وقت تک منافع ہیں، فائدے ہیں، پھر اس کے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر بیت اللہ کے پاس ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 32 اور 33 32 33 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، ان دونوں آیتوں میں جو سب سے پہلا لفظ ہے ذالک، ذالک کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو احکام آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے اس کو آپ لوگوں نے سن لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے احکام تم نے سن لیے، اب آگے سنو۔ آگے سنو کیا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بے شک جو آدمی اللہ کے عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ جو عمل ہے یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے، دلوں کا تقویٰ ہے۔ شعائر، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، شعائر اللہ، یہ شعائر جو ہے یہ شعیرتن کی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مخصوص نشانی۔ مثال کے طور پر کوئی جنگ اگر ہو تو اس جنگ میں ایک ہی طبقے کے جو فوجی ہوتے ہیں وہ اپنا ایک کوڈ ورڈ ڈالتے ہیں کہ اس کوڈ ورڈ کو بولے گا تو دوسرا فوجی اس کو پہچان لے گا، اس کو کہتے ہیں شعیرتن۔ یہ شعائر جو ہے یہ شعیرتن کی جمع ہے، اور یہاں پر شعائر، اللہ کے شعائر سے مراد وہ خاص اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نازل فرمائے ہیں، جن اعمال کو انجام دے کر کے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ ابھی فار ایگزامپل نماز پڑھنا، یہ مسلمان، اس سے لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ ایک مسلمان ہے، ٹوپی پہنا ہے، کرتا پہنا ہے، تو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ روزہ رکھے گا تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر جو شعائر ہے، شعائر سے مراد فار ایگزامپل دیکھیے صفا اور مروہ پہاڑی، حج کے اندر صفا اور مروہ پہاڑی یہ دونوں اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ کیوں شعائر میں سے ہیں؟ کہ جب حج کا موسم آتا ہے تو مسلمان اس پہاڑی سے اس پہاڑی پہ، پھر اس پہاڑی سے اس پہاڑی پہ سعی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حج کے جتنے بھی مناسک ہیں وہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اس سے مراد قربانی کا جانور، اس سے مراد کیا ہے؟ قربانی کا جانور، چاہے وہ آدمی اپنے جگہ پہ قربانی کرتا ہو، کیونکہ قربانی کون کرتا ہے؟ مسلمان ہی کرتا ہے نا۔ جو قربانی کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہے۔ تو جو حج کے لیے جو قربانی لے جاتے ہیں وہ بھی شاعر، اور جو یہاں قربانی کرتے ہیں وہ بھی شاعر۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں روایت کیا ہے کہ حکم نے مقسم سے، اور مقسم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر یعنی قربانی کی جو تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کیا جائے، خوبصورت بنایا جائے، اس کو بے عیب بنا کر کے پھر اس کی قربانی کی جائے۔ سنن ابن ماجہ ابواب الاضاحی کے اندر ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا، دو موٹے تازے بڑے اور خوبصورت خصی کیے ہوئے مینڈوں کی قربانی کی۔ صحیح البخاری کتاب الاضاحی کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام قربانی کے جانور کو موٹا کیا کرتے تھے، لہذا قربانی کے جانور کو موٹا کرنا، بے عیب جانور کی قربانی کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم ہے۔ دیکھیے سنن ابی داؤد کتاب الضحایا، علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو حکم دیا کہ جب ہم لوگ قربانی کے جانور کو لیں تو اس سے پہلے اس کے آنکھ اور کان کو چیک کر لیں۔ یہ اللہ کے شاعر کی تعظیم ہے۔ کوئی آدمی جو ہے ایسے ہی ہاتھ اٹھایا اور لے کر کے جو ہے جانور قربانی کر دیا، یہ اللہ کے شاعر کی تعظیم نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم لوگ قربانی کا جانور لو تو اس کے آنکھ اور کان کو دیکھ لو. ایسے جانور کی قربانی بالکل نہ کرو جس کا کان آگے سے کٹا ہوا ہو, یا جس کا کان پیچھے سے کٹا ہوا ہو, یا جس کا کان لمبائی میں کٹا ہوا ہو, یا جس کے کان میں کمپلیٹلی سوراخ ہو. ایسے جانوروں کی قربانی نہ کرو. اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد, پیش کرنے کے بعد, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں امام شافعی اور امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہما ان دونوں کا قول نقل کیا ہے کہ قربانی کے جانور میں جو مقابلہ ہوتا ہے ایسے جانور کو کہتے ہیں کہ جن کا کان آگے سے کٹا ہوا ہو. جو مدابرہ ہوتا ہے ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کا کان پیچھے سے کٹا ہوا ہو. جو شرفہ جس جانور کو کہتے ہیں ایسے جانور کو جس کا کان جو ہے بالکل لمبائی میں کٹا ہوا ہو. اور خرقہ کہتے ہیں ایسے جانور کو جس کا کان جو ہے وہ گول سوراخ ٹائپ سے کٹا ہوا ہو. تو اس طرح کا اگر جانور ہو تو اس جانور کو قربانی نہ کیا جائے, اللہ کے شاعر کی تعظیم کیا جائے. سنن نبی داؤد کتاب الضحایا کی روایت ہے, برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں کی جا سکتی. 4 قسم کے جانور ہیں. چونکہ یہ حج کا بیان چل رہا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ مسائل بیان کیے ہیں. خاص طور سے جب حج میں آدمی جاتا ہے تو وہاں پر بھی قربانی کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے ایسے جانور ہیں جن کی قربانی نہ کی جائے. پہلا کون جانور؟ پہلا وہ جانور جو اتنا اس کا آنکھ بھینگا ہو, آنکھ خراب ہو کہ دکھنے میں لگے کہ ہاں آنکھ میں خرابی ہے, تو اس جانور کی قربانی نہیں کیا جائے گا. ایسا بیمار جانور کہ جب وہ کھڑا ہو اور چلنے لگے تو لوگوں کو لگے کہ ہاں یہ بالکل بیمار ہے, ایسے جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی. ایسا لنگڑا جانور کہ جب وہ چلے تو اس کی لنگڑاہٹ بالکل کلیئر ہو, ایسے لنگڑے جانور کی بھی قربانی نہیں کی جائے گی. یا پھر ایسا دبلا پتلا جانور جس کے ہڈیوں میں گودا نہ ہو, ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کی جائے گی. یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ, یہ سارے احکام تم نے سن لیے. اب سنو, جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کی عظمت کے شاعر کے عظمت کی تعظیم کرے گا فإنہا من تقوی القلوب, یہ دلوں کے پرہیزگاری میں سے ہیں. لہذا اللہ کے جتنے بھی شاعر ہیں اس کی تعظیم کرنا ہے, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ روزہ ہو, چاہے وہ حج ہو, حج کے ارکان ہو. حتیٰ کہ جب آدمی جانور کی قربانی کرے تو اس میں بھی اس آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جانور کو قربانی کرنے کے لیے کہا ہے ویسے ہی جانور کو قربانی کرے. اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ایک مسئلہ بیان فرمایا ہماری رہنمائی کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لکم فیہا منافع, یہ جو چوپائے جانور ہے جن کو تم قربانی کے لیے پوستے ہو, پالتے ہو, یا بہت سارے لوگ جو ہے اپنے گھر پہ خریدا اور خرید کر کے ہنکا کر کے کعبۃ اللہ کی طرف جا رہا ہے یا اپنے گھر پر پوس پال رہا ہے, اللہ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے منافع ہیں, یعنی فائدے ہیں. اس سے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو. کب تک؟ جب تک کہ جانور کی قربانی نہ کر دو. مثال کے طور پر جانور ہے, دودھ دینے والا جانور ہے, اس کی قربانی کرنا ہے, تو جب تک اس کی قربانی نہیں کر سکتا اس سے دودھ دو سکتا ہے. جب تک اس کی قربانی نہیں کرے, جب تک اس کے اگر بھیڑ ہے تو اس کے اون کو لے سکتا ہے, اس کے بال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, اس کے اگر بچے پیدا ہو تو اس کے نسل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. حتیٰ کہ اگر سواری کی ضرورت ہو تو سواری بھی کر سکتا ہے. یہ بات سمجھ لیجئے. ابھی قربانی کا جانور ارے قربانی کا جانور اس کے پیٹھ پر سوار مت ہو. بکرے کے پیٹھ پر تو کوئی سوار نہیں ہوگا, بکرے کے پیٹھ پر تو کوئی سوار نہیں ہوگا, لیکن اگر اونٹ ہے تو اونٹ پر سوار ہو سکتے ہیں. اس سلسلے میں مقسم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا, اور یہ روایت حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں بیان فرمایا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جب تک جانور کو قربانی کے لیے وقف نہ کر دیا جائے تب تک اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جو یہ قول ہے, دیکھیے صحابی رسول ہیں, اسی کو کہتے ہیں فہم سلف, اور اسی کو کہتے ہیں صحیح منہج. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ حبر الامہ ہے, بحر الامہ ہے, تفسیر میں ان سے بڑا مفسر کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں پر ان کے اس بات کو اہل علم نے مسترد کر دیا. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب بھی ضرورت ہو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, چاہے اس کو قربانی کے لیے وقف کیا گیا ہو, چاہے اس کو قربانی کے لیے وقف نہ کیا گیا ہو. دیکھیں دلیل سن لیجئے. ابھی ایک طرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بات آ گئی, انہوں نے کیا کہا, جب تک اس کو قربانی کے لیے وقف نہیں کیا جائے جب تک اس پر سواری کر سکتے ہیں یا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس سے الگ ہے. دیکھیں کیا ہے, صحیح البخاری کتاب الحج حدیث نمبر 1689 نمبر کی روایت ہے,
اور صحیح مسلم کتاب الحج کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے اور حج میں جو قربانی کرے گا جانور اس کو ہکا کر کے لے کے جا رہا ہے اور اپنے پیدل چل رہا ہے، وہ خود پیدل چل رہا ہے اور جانور کو ہکا کر کے لے جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارکبھا، پیدل کیوں چل رہے ہو، اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ انہا بدن، یہ حج میں قربانی کرنے کا جانور ہے، اس کی تعظیم کرنا، اس پر سوار نہیں ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس ہو، اس پر سوار ہو۔ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس سے کیا پتا چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ کلام ہے اس کی اصل تفسیر کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے وہ زیادہ ہے صحیح، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ اسی لیے بیشتر علماء کرام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس تفسیر کو مسترد کر دیا اور کہا کہ چاہے وہ قربانی کے لیے وقف کیا گیا ہو یا نہیں کیا گیا ہو، جب تک اس کی قربانی نہ ہو جائے تب تک اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے جانور جس کو کعبۃ اللہ کی طرف ہکا کر کے لے جایا جا رہا تھا اور اس کی قربانی کعبۃ اللہ میں کرنی تھی، اس جانور کے اوپر سوار ہونے کا حکم دیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ نے فرمایا لکم فیہا منافع، اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں، الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک۔ ایک مقرر وقت تک کب تک؟ جب تک کہ اس کی قربانی نہ کر دی جائے۔ جب قربانی کر دیا گیا تو بات ختم ہو گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا ثم محلها الی البیت العتیق، پھر اس کے حلال ہونے کی جگہ یعنی ذبح ہونے کی جگہ کہاں ہے؟ بیت العتیق یعنی کعبۃ اللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کعبۃ اللہ تک جانور کو پہنچایا جائے گا، پھر وقت مقرر آئے گا تو اس کو قربانی کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے شعائر ہیں جس کی تعظیم کرنا چاہیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم اللہ کے شعائر کے لیے بیان فرمائے ہیں اسی مطابق اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اصل میں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور شعائر کی تعظیم ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا